يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ یہ سورج کی تبدیلی، یہ اس عالم کون کے اندر یہ زمین اور یہاں بسنے والے انسانوں کے لیے یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی کہ زمین بھی سورج کے ساتھ متعلق ہے اور دوسرے سیارے بھی اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ تو یہ جو سورج کا خاندان ہے اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، اور انقدرت جھڑنے لگیں گے، ٹوٹنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جو فلکیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے مدار ہیں جن کے اندر وہ چلتے ہیں، لیکن وہ آہستہ 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 اپنے مدار سے ہٹ رہے ہیں، اپنے مدار سے ہٹ رہے ہیں، اور یہ ہٹتے ہٹتے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے اور پھر ٹکرائیں گے، اور ٹکرا کے پھر یہ جھڑ جائیں گے اور ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ انقدرت الطیر، پرندہ جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے گر گیا۔ انقدرت الطیر، پرندہ جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے، چھوٹے بچے نہیں ہوتے بوٹ چڑیا کے چھوٹے بچے، وہ بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے وہاں سے گر جاتے ہیں اور پھر وہ بچتے نہیں ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، کسی کوے یا چیل کا یا کسی بلی اور اس طرح کے جانور کا وہ لقمہ بن جاتے ہیں۔ تو ان قدرہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک قدورت کا معنی ہوتا ہے گدلا ہونا۔ قدرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقدر، گدلا پن، یعنی کسی چیز کا مٹیالہ ہونا۔ اب تو روشن ہے تو یہ مٹیالے ہو جائیں گے، یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اس کے اندر معنی کیا ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے وہاں سے، بلکہ ٹوٹ کے گر جائیں گے۔ تو ستارے ٹوٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے اور گدلا جائیں گے اور ماند پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ یہ پہاڑ جتنے اوپر ہیں اس سے زیادہ زمین کے اندر ہیں، اس سے زیادہ ان کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، جتنے اوپر ہیں اس سے زیادہ پھیلاؤ ان کا زمین کے اندر ہوتا ہے۔ اوپر تو آپ دیکھتے ہیں نا باریک ہوتا ہے اور نیچے جاتے ہوئے پھیلتا چلا جاتا ہے، اور زمین کے نیچے بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ پہاڑ جو ہیں کسی چیز کے ایسا ہونا کہ وہ ہل نہیں سکتی اپنی جگہ سے، اس کے لیے ہم پہاڑوں کی مثال ہی بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ایسی چیز ثابت ہے اور ایسے راسخ ہے، اپنی جگہ پر کھڑی ہے جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، کہ زمانے کا گزرنا اور زلزلوں کا آنا بھی اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ تو یہ پہاڑ بھی چلا دیے جائیں گے، یہ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے۔ اور ان کا چلانا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کیا بنے گے جب زمین جو ہے قیامت آئے گی، تو یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا۔ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور یہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے، یہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے۔ ایسے ان کو چلا دیا جائے گا کہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ اڑتی ہوئی ریت کے ذروں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور دھنکی ہوئی اون کی طرح، یہ جیسے اون کو دھنکا جاتا ہے اور اسے وہ تاروں کے ساتھ الگ الگ کر دیا جاتا ہے، تو پھر ہوا کے اندر وہ اڑتی پھرتی ہے روئی کے گالوں کی طرح۔ اون کے ریشے جو ہیں وہ ہوا کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، ان کے ذرات جو ہیں وہ ہوا کے اندر اس طرح اڑتے پھریں گے۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، زمین کے اوپر سے ان کو چلا دیا جائے گا یا ہوا کے اندر ان کو چلا دیا جائے گا کہ ہوا ان کو اڑائے لیے پھرے گی،
ہوا ان کو اڑائے لیے پھرے گی۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، دیکھنے میں نظر آئیں گے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گی، ہوا جو ہے ان کو لیے پھرے گی، کبھی ادھر لے جائے گی کبھی ادھر لے جائے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشراء کی جمع اشار ہے، وَإِذَا الْعِشَارُ، اور بیانے والی اونٹنیاں، عُطِّلَتْ، مہمل چھوڑ دی جائیں گی، یعنی نفیس چیزیں، قیمتی چیزیں بے قیمت ہو جائیں گی، کسی کے ہاں ان کی قدر و قیمت نہیں رہے گی، کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں یہ چیز کیسے بے قیمت ہو گئی۔ عربوں کا بڑا نفیس مال تھا اونٹ، اور وہ جس طرح اپنے بچوں کا خیال کرتے تھے اسی طرح اپنی اونٹنیاں اور ان کے بچوں کا بھی خیال کرتے تھے۔ گھوڑا اور اونٹ یہ ان کے لیے بڑی قیمتی چیز تھا، گھوڑا سواری کے لیے اور اونٹ بار برداری کے لیے اور صحرا میں سفر کرنے کے لیے کہ یہ صحرا کا سفینہ ہے، اور دودھ گوشت کے لیے بھی، اون کے لیے بھی۔ تو گھوڑے کے بارے میں جو ان کے اشعار ہیں، اور اسی طرح اونٹ کے بارے میں جو ان کے اشعار ہیں، طرفۃ بن العبد کے اور امرؤ القیس کے، اور اسی طرح دوسرے شعراء کے، وہ انسان پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتنی محبت تھی ان جانوروں کے ساتھ۔ تو یہ جانور جو ہیں، بیانے والی اونٹنی یعنی بچہ دینے والی، بیانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچہ دینا۔ تو بچہ دینے والی اونٹنی جو ہے، گابن اونٹنی، جس کا مدت حمل پوری ہو چکی ہے، 10واں مہینہ ہے، بس کسی وقت بھی وہ بچہ جن سکتی ہے۔ عطلت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اسے چھوڑ دیا جائے گا، اور اسے اس طرح مسیب ہو جائے گی کہ کوئی اس کا مالک ہی نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ سیبت، مسیبہ کس کو کہتے ہیں؟ اسے جسے چھوڑ دیا جائے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، جدھر مرضی آئے جائے، جہاں مرضی پھرے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، انہوں نے ایک اور معنی بھی کیا ہے کہ اوِّل الْعِشَارُ السَّحَاب، کہ یہ بادل جو ہیں یہ بارش سے خشک کر دیے جائیں گے، یعنی بادل جو ہیں ان کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ یہ بارش نہیں برسائیں گے، بلکہ یہ بارش سے خالی ہو جائیں گے۔ یہ معنی بھی بعض علماء نے کیا ہے۔ یہ تفسیر جو ہے نا، تفسیر ابن جریر، اس کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی عظیم تفسیر ہے۔ سلفی تفسیروں میں یہ جو موجود تفسیریں ہیں ان میں سب سے اچھی تفسیر یہ ہے۔ اس میں فقہ بھی ہے، لغت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، اور آثار بھی ہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اللہ اکبر۔ اشار کا معنی ایک تو یہ کیا ہے مصنف نے کہ جو 10ویں ماہ کی اونٹنی ہے حمل والی، وہ چھوڑ دی جائے گی، یا دودھ دینے والی اونٹنیاں جو ہیں وہ چھوڑ دی جائیں گی کہ ان کا دودھ دونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے جو حیوانے ہیں ان میں دودھ اترا ہوا ہے لیکن کوئی دونے والا نہیں ہے، کوئی دونے والا نہیں ہے۔ اور اسی سے بادل کو بھی جب وہ برسنے والا ہو اس کو اشار کہتے ہیں۔ تو وہ بادل جو برسا کرتے تھے اور وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، وہ اس طرح خشک ہو جائیں گے کہ ان سے پانی کی بوند بھی نہیں نکلے گی۔ یا اشار سے مراد وہ زمین ہے جس کا عشر دیا جاتا تھا، عطلت، یہ ایسے برباد چھوڑ دی جائے گی کہ نہ کوئی اس کو کاشت کرے گا اور نہ وہاں سے کوئی فصل اٹھائے گا اور نہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ یعنی قیمتی چیزیں اور جو نفع بخش چیزیں ہیں یہ سب بیکار ہو جائیں گی، یہ سب بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے،
جب خوف طاری ہوتا ہے جنگل کے اندر تو یہ جو ایک دوسرے کے دشمن اور خونخوار جانور ہیں یہ بھی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خوف انسانوں کو بھی اکٹھا کر دیتا ہے اور خوف جانوروں کو بھی اکٹھا کر دیتا ہے، تو وہ ہولناکی ایسی ہوگی کہ جانور بھی سراسیمہ اور خوف زدہ ہوں گے، اور وہ اس خوف کی وجہ سے حشرت سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اکبر، شیر اور بکری ایک ہو جائیں گے، بھیڑیا اور بھیڑ جو ہیں یہ ایک ہو جائیں گے، اور جانور اور سانپ اور بچھو یہ سب ایک جگہ پہ ہوں گے۔ انہیں یہ بھول جائے گا کہ میں نے اس کو ڈنک مارنا ہے یا میں نے اس کو کاٹنا ہے یا میں نے اس کا شکار کر کے اس کو کھانا ہے، یہ ساری چیزیں بھول جائیں گے، بس فکر ہوگی کہ میں نے اپنی جان بچانی ہے، میری جان کیسے بچے گی۔ اللہ اکبر، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانوروں کا حشر ہوگا اور ان کا بھی قصاص، ان کے اندر بھی قصاص کا عمل جاری ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کرے گا۔ وَيُقْتَصُّ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، اور سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی کو سینگ مارا ہے، اس کو ٹکر ماری ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو قیامت والے دن ان کے درمیان بھی قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ظلم کو برداشت نہیں کرتے، ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے تو جانور کو ذبح کر سکتا ہے، اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ جانور جو بڑے جانور ہیں چھوٹے جانور کو کھا لیتے ہیں، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا لیتی ہے، بہت سارے جانور جو ہیں وہ کیڑوں مکوڑوں کو کھاتے ہیں اور یہ ان کی خوراک بنتی ہے، اور اسی طرح جو گوشت خور جانور ہیں وہ شکار کر کے جانوروں کو کھا لیتے ہیں۔ ضرورت کے لیے اگر کوئی جانور کسی جانور کو کھاتا ہے جو اللہ نے اس کی خوراک بنائی ہے، یہ ظلم نہیں ہے، لیکن ایسے ہی آ کے چیر پھاڑ کرنا اور غصے میں آ کے جانوروں کے اوپر ظلم کرنا اور انہیں ختم کرنا، یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، جو بے سینگ والی بکری ہے اس کو سینگ والی بکری سے قصاص دیا جائے گا۔ یہ جانور جو ہیں ان کا حشر ہوگا اور ان کے قصاص ہونے کے بعد، آپس میں باہمی قصاص ہونے کے بعد انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے جزا سزا نہیں ہے، قصاص ہے اور اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہیں سجرت ابل پڑیں گے، بھڑک اٹھیں گے، دونوں معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ سجرہ یسجر، تسجیر کا معنی ہوتا ہے آگ بھڑکانا، اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے کیا؟ سیجارہ۔ کس کو کہتے ہیں؟ سگریٹ کو۔ سیجارہ سگریٹ کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں آگ جل رہی ہوتی ہے، جب کش لگاتے ہیں تو وہ آگ اس کی دہکتی ہے، اس کو سیجارہ کہتے ہیں۔ سجائر جمع اس کی ہوتی ہے، سیجارہ سجائر۔ دخان تو عام طور پر کہہ دیتے ہیں یشرب الدخان، دھواں پیتا ہے، تو لیکن اس کے لیے جو خاص لفظ ہے وہ سیجارہ ہوتا ہے۔ تو سجرہ یسجر، تسجیر کا معنی ہوتا ہے آگ بھڑکانا، آگ بھڑکانا۔ اور اللہ اکبر، ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ اچھل پڑیں گے، سمندر جو ہے وہ بہہ پڑیں گے اور کناروں سے باہر نکل جائیں گے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ دونوں معنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور وہ کس طرح کہ ایک تو سمندر کے اندر ابال آ جائے گا، جو یہ پانی ہے اس میں ایسا جوش پیدا ہوگا کہ یہ سمندروں سے باہر نکل کے زمین کے اوپر پھیل جائے گا۔ اور دوسری اس کے اندر یہ تبدیلی ہوگی کہ پانی جو ہے یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے، اس میں ہائیڈروجن گیس ہے
اور آکسیجن گیس ہے، ان دونوں کو ایک خاص نسبت کے ساتھ جوڑا گیا ہے جس سے یہ پانی وجود میں آ گیا ہے۔ اب یہ ہائیڈروجن وہ گیس ہے جو جلتی ہے اور آکسیجن وہ گیس ہے جو جلاتی ہے۔ آکسیجن جو ہے یہ جلانے والی ہے اور ہائیڈروجن جلنے والی ہے، ان دونوں کو اللہ نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اور جس وقت یہ ابلیں گے تو پھر یہ آگ کی صورت میں بھڑک اٹھیں گے اور دنیا کے اندر پانی کی جگہ پر آگ پھیل جائے گی، پانی کی جگہ پر آگ پھیل جائے گی، یعنی پوری زمین کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب کہ سمندر جو ہیں اوقدت فصارت نارن، انہیں بھڑکایا جائے گا اور یہ آگ کی طرح شعلہ بار ہو جائیں گے اور بھڑکنے والے بن جائیں گے۔ اور سلف کہتے ہیں کہ ہوائیں آئیں گی اور ہوائیں جو ہیں ان کو اس طرح ان کی جگہوں سے نکال کر، جو سمندر میں طوفان آتے ہیں ہوا کی وجہ سے ہی آتے ہیں، ہوا جو ہے وہ پانی کو زور سے دھکیلتی ہے اور وہ کناروں سے باہر نکل جاتا ہے اور دور تک پھیل جاتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے، تو جاتے ہوئے ہر چیز کو بہا کے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو ہوائیں جو ہیں ان کو اچھالے گی اور طوفان بنائیں گی، اور نیچے سے بھی اس کے اندر ایسا جوش پیدا ہو جائے گا کہ یہ بھڑک اٹھیں گے، اور پھر یہ بھڑکاؤ جو ہے آگ کی شکل اختیار کر لے گا کہ یہ خود ہی آگ بن جائے گا۔ اور یہ کیسا اللہ رب العزت کا قدرت کا کمال ہے کہ جلنے والی اور جلانے والی دونوں چیزوں کو جمع کر کے پانی بنایا ہوا ہے، اور پھر یہ اپنی اصلی حالت میں آ کے پھر اسی طرح آگ بن جائیں گی اور جلنے والی اور جلانے والی ہو جائیں گی۔ ہائیڈروجن بم جو ہے یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جہاں گرایا جاتا ہے ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتا ہے، آگ ہی آگ ہوتی ہے جو ہر چیز کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہم انا نسألک العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو ملایا جائے گا یا جب اشخاص کو جوڑا جائے گا، اشخاص کے جوڑے بنا دیے جائیں گے اور ان کی زمرہ بندی ہوگی، دونوں معنی صحیح ہیں۔ النفوس زوجت یعنی روحیں جو ہیں وہ بدن میں لوٹا دی جائیں گی، روحیں بدن میں لوٹا دی جائیں گی۔ النفوس زوجت، یہ جان جو ہے جو قبض ہوتی ہے، یہ جان جو قبض ہوتی ہے یہ واپس لوٹا دی جائے گی بدن کے اندر۔ بدن جو ہے وہ زمین سے نکلے گا اور اس کے اندر جان ڈال دی جائے گی۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جس کیٹاگری کے اور جس گروہ اور کس جماعت کے ہیں، اس جماعت کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا۔ یہ چور ہیں، یہ رشوت خور ہیں، یہ بدکار ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ داریے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ان کی زمرہ بندی ہوگی اور سب کو جوڑ کر الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ تو بروں کی بات کی، اور اچھے لوگوں کی یہ مقربین ہیں، یہ اصحاب الیمین ہیں، اور یہ شہداء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ انبیاء ہیں، اور یہ ان کے سچے پیروکار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اللہم الحقنا بالنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا کیا قصور تھا، تیرا کیا گناہ تھا، تیرا کیا جرم تھا کہ تجھے قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس بے گناہ بچی سے پوچھا جائے گا، اور اس سے یہ پوچھنا ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ تو قصور کس کا تھا؟ اس ظالم کا تھا جس نے اسے دفن کر دیا، اس کا باپ یا اس کے خاندان کا کوئی فرد، بھائی یا کوئی اور، جس نے اس کو جیتی کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ یہ سوال مخاطب تو وہ لڑکی ہے جو زندہ دفن کر دی گئی، لیکن
یہ سوال اصل میں اس سے ہے کہ جس نے اس کو دفن کیا تھا کس جرم میں اس کو دفن کیا تھا، اس جرم میں اس کو دفن کیا تھا. جیسا کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا. تو اصل میں یہ سوال عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور تبکید اور تہدید جو ہے وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سوا خدا کا بیٹا بنا لیا اور اللہ کے سوا ان کو الہ بنا لیا تھا. تو ان سے سوال کر کے ان کو ڈانٹنا اور ڈپٹنا مقصود ہے، اور انہیں آر دلانا مقصود ہے کہ تم نے یہ کام کیا کہ ان کو، جن کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو یہی حکم دیا تھا ان کو جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن انہوں نے یہ کام غلط کیا تو وہ تو بری ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العزت ان کو سزا دیں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا. تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اب جو واعد ہے، دفن کرنے والا ہے، اس کا یہاں ذکر نہیں فرمایا. ظاہر بات ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تو جو بے قصور اس کو قتل کیا گیا تو اس کا پھر بدلہ جو ہے وہ اس قاتل سے اور اس واعد سے لیا جائے گا جس کو زندہ دفن کر دیا، اور اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور صحیفتن کی جمع صحف. صحف کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز جو اس طرح کھلی ہوئی ہو. صحف کا معنی ہوتا ہے صحیفہ، صحف، صحف، بچھی ہوئی، اس طرح پھیلی ہوئی چیز، اس طرح بچھی ہوئی چیز. تو صحیفہ ایسا ہوتا ہے جس میں صفحات کو اکٹھا کر کے جمع کر دیا جاتا ہے. صفح اور صحف یہ مادہ ایک ہی ہے، صاد فا ہا. صفح اور صحف اور صحن، ان کے اندر معنوی اشتراک ہے کہ سپاٹ ہونا، پھیلا ہوا ہونا. تو صفحتن اور صحفتن یہ دونوں قریب قریب معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو صحیفہ جس کے اندر جس کے اوپر لکھا گیا ہو اور کاغذ ہوں اور پھر وہ جمع کر دی جائیں، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے. یتلو صحفا مطہرہ، صحف اس کی جمع ہوتی ہے. اور یہ صحف اور یہ صحائف جس جگہ پہ جس چیز کے اندر جمع کر دیے جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف. اس کو کہتے ہیں مصحف. مصحف قرآن مجید کے لیے اسی لیے مصحف کا لفظ استعمال ہوتا ہے.